بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین خوش خطی کو خوش خطی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین اور طالبین، آج ہم جیم کا جوڑ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم بے کو سارے حروف کے ساتھ جوڑنے کی مشق کر چکے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جیم کو کیسے جوڑنا ہے۔ جیم کی جو تقریباً 4 شکلیں بنتی ہیں، ان میں سے پہلی شکل آج ہم سیکھیں گے۔ پہلی شکل یہ ہے، اصل اوریجنل تو جیم کی یہ آپ جانتے ہیں، یہ جیم کی شکل ہے۔ جیم ہے، چے ہے، اس کو چے کر لیں، اس کو ہے کر لیں، خے کر لیں، اس کی اوریجنل شکل تو یہ ہے۔ لیکن جب یہ جڑ کے آتی ہے تو اس کی ایک یہ شکل بنتی ہے، یوں کر کے، یہ شکل، یعنی یہ جو جیم کی چونچ ہے یہ اس کے سینے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کب ہوتی ہے، جب اس کے بعد والا حرف اوپر کو جا رہا ہو، جیسے الف اوپر گیا ہے، جیم الف جا۔ اسی طرح جیم کے ساتھ دال جوڑیں، دیکھیں جیم کے بعد والا دندانہ اوپر جا رہا ہے، تو اس طرح یہ جیم کی جو چونچ ہے وہ نچلے حصے سے مل جائے گی۔ اور تیسرا آپ دیکھیں، جب کاف لکھتے ہیں ہم، کاف یا گاف، تو چونکہ وہ بھی الف کی طرح اس کی الف ہوتی ہے اور یہاں ہم کاف لکھتے ہیں، تو جیم دیکھیں ساتھ جڑ گئی ہے۔ اس کو آپ حق بنا لیں، جس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ اس کو جگ بنا لیں، جس کا معنی ہوتا ہے جہان یا دنیا، یا جگ جو برتن ہوتا ہے پانی کا، یا اس کو کئی الفاظ اس سے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جیم کا یہ جو حصہ ہے، یعنی اس کی چونچ یا اس کا منہ، یہ نیچے جڑ گیا ہے۔ جیسے بطخ اپنی گردن کو نیچے ٹوسٹ کر لیتی ہے تو چونچ اپنے سینے سے ملا لیتی ہے، اس طرح یہ جیم کا جو چونچ ہے یہ اس کے ساتھ مل جائے گی۔ اسی طرح جب ہم جیم کے بعد لام لکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ دیکھیں اوپر کو دندانہ جا رہا ہے، تو یہ جیم یوں جڑ کر آئے گی۔ اس کو آپ چل کا لفظ بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جیم کا ایک سرا ہے، تقریباً یہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم 3 حرفی لفظ لکھیں گے، مثلا یا زیادہ حرف کا جل ترنگ، ہم جل ترنگ جب لکھیں گے تو اس طرح کر کے دیکھیں جیم کا سر اس کے ساتھ مل گیا، کیونکہ اس کے بعد دندانہ اوپر کو گیا ہے، یہ ہو گیا جل ترنگ۔ اسی طرح آپ اگر جنتر لکھتے ہیں، یہ دیکھیں نون کا دندانہ اوپر گیا ہے اور آگے تے اور رے، جنتر یا جنتری، دیکھیں جیم اس شکل کی آئی ہے، جنتری۔ اور اس کو ہم یوں اگر لکھیں گے، یوں لکھیں گے تو اس طرح بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ بہترین طریقہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح لکھا جائے۔ مثلا چمبل لکھتے ہیں آپ، یہ چم بل، چم بل، دیکھیں دندانہ اوپر گیا ہے تو یہ چونچ ساتھ نیچے جڑ گئی ہے۔ اگر اس کو یوں لکھیں گے تو یہ دیکھیں لکھا ہی نہیں جاتا، صحیح اچھا نہیں لگتا۔ دیکھیں اگر ہم اس کو بڑا بھی کریں، اس طرح کریں، یعنی اس کو نوک کو نیچے نہ ملائیں، تو یہ لفظ کی صحیح شکل نہیں بنتی۔ یہی بہتر ہے اور یہ سب طریقے غلط ہیں، اور یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ جیم کو جب جوڑتے ہیں تو اس کی پہلی شکل جیم الف جا والی، اور اس سے ملتی جلتی کس کی آتی ہیں، تو دال، ڈال، زال، اسی طرح کاف، گاف، لام۔ تو یہ 4 حروف ہیں، آپ اس کا مجموعہ آپ یاد رکھ لیں، الف، دال، کاف اور لام۔ ادکل کر دیں یا کل دک کر لیں، کلاد کر لیں، کوئی لفظ اس کا بنا کے اس کو یاد رکھنے کی ادکل کر لیں۔ تو یہ 4 حروف ہیں جن سے پہلے جب جیم جڑے گی تو اس شکل میں آئے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کا دوسرا سرا ہم سکھائیں گے۔